بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج نئی صورت سورہ نصر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کے دو پارٹ ہم کریں گے۔ پہلے پارٹ کے اندر آیت نمبر 1 اور 2، اور دوسرے پارٹ کے اندر انشاءاللہ آیت نمبر 3، اور پھر مکمل ایک ویڈیو کے اندر پوری صورت آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا۔ پہلے جو 2 آیات پڑھی جائیں گی اس کے اندر آپ پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل، خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے صرف یہی اس صورت کی ہی 2 آیات یا 1 آیت پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النصر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، زال زبر الف زا، ایزا، زال کے کی الف مدہ ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو ان کی پوری ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ان کی ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً الف مدہ کے بارے میں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہوگی وہ الف مدہ کہلائے گا، اور جس لفظ کے آگے وہ الف ہوگا اس لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے ہم زال کو لمبا کر رہے ہیں۔ ایزا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا، یہ مد ہے اور اس کو ہم لمبا کریں گے۔ تو آگے اس کے حمزہ ہے، نون زبر صاد نص، صاد کو موٹا کرنا ہے، را بھی موٹا ہے، اور آگے جو لام ہے یہ بھی موٹا ہے۔ نون کو صاد کے ساتھ، کیونکہ صاد ساکن ہے، ساکن کی یہ علامت ہے، اسے جزم بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر یہ حرکت آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو یہ صاد یہ ہیلپ چاہتا ہے پچھلے لفظ نون کی، تو اس وجہ سے نون کو ہم صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ نون زبر صاد نص، را پیش لام رل، را کو ملائیں گے لام کے ساتھ، را کے آگے الف اور یہ آگے لام، یہ 2 حرف خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھنا کیونکہ ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر صرف 2 لفظ ہیں، بعض دفعہ 3 4 تک بھی آ جاتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ را کو لام کے ساتھ، کیونکہ لام مشدد ہے، شد والی ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شد سے پچھلے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے را کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، ایک مرتبہ لام پڑھا گیا، اور دوسری مرتبہ اس شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کھڑی زبر لا، نصر اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے ذرا پڑھتے ہیں، نصر اللہ، ہا دیر ہی، نصر اللہ، کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے لام کو۔ اذا جاء نصر اللہ، واو زبر لام وال، فا زبر تا فت، والفتح، حا پیش حو، والفتح۔ آیت پوری ہوگی ہماری یہاں پر۔ اب ہم نے وقف کرنا ہے، آخری لفظ ہا ہے، ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے، جیسے یہ تا ساکن ہے، جیسے یہ لام ساکن ہے، اس طرح ہا بھی ساکن ہو جائے گی وقف کی وجہ سے، تو اس کی جو پیش ہے اوپر والی یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر پھر کوئی حرکت اوپر نیچے نہیں آ سکتی۔ تو جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی پیش ختم، ہمارا لفظ ہو جائے گا والفتح سے، والفتح۔ پوری ایت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نیکسٹ دوسری ایت، واو زبر وا، را زبر را، وارا، حمزہ زبر یا ای، یا کے ساتھ یا ساکن ہے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس کے حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ وارا ای، تا زبر نون تن، نون زبر الف نا، تن، وارا ای تن، تا کو نون کے ساتھ، کیونکہ نون مشدد ہے، شد لفظ کے ساتھ پچھلے لفظ کو ملانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس لفظ کو سخت کر کے، نون کو شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نون مشدد ہے اور یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، نون مشدد میم مشدد جہاں پر بھی آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، تو نون مشدد پر بھی غنہ ہوگا۔ اور ایک بات کہ نون کے آگے یہ الف ہے،
اور یہ الف مدہ ہے، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر بتایا جا چکا ہے کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو لمبا بھی کریں گے۔ وَرَأَيْتَ سین زبر سا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ یا زبر دال ید، خا پیش خو، ید خو، لام پیش وولو، ید خولو، نون زبر نہ، ید خولون، یا کو دال کے ساتھ دال ساکن۔ اور دوسری بات یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قوتو بوجدن، اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو قوتو بوجدن ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ جہاں پر بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا، جیسے ہم دال کی آواز کو یہاں پر ہلا رہے ہیں، ید، اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ہم اس کو پڑھیں گے ید خولون، ید خولون، جو کہ غلط ہے، ید خولو، لام کو واو کے ساتھ، اور یہ واو مدہ ہے جیسے الف مدہ کے بارے میں بتایا، اسی طرح واو مدہ کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، جہاں بھی قرآن کے اندر واو ساکن سے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہوگی واو مدہ کہلائے گی، اور ایسی واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایسے لفظ کو جس لفظ کے ساتھ وہ واو ہے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کو ہم یہاں پر لمبا کریں گے۔ یدخلو، نون زبر نہ، یدخلون، فا زیر یا فی، یہاں پر یہ یا مدہ آ گئی، فا کو یا کے ساتھ اور یا ساکن، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر الف مدہ، یہ واو مدہ اور یہ یا مدہ، الف پچھلے لفظ پر زبر، واو ساکن پچھلے لفظ کے اوپر پیش، یا ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر، تو اس وجہ سے فا زیر یا فی کو ہم لمبا کریں گے، فی یا مدہ کی وجہ سے، دال زیر یا دی، یا مدہ، فی دی، نون زیر لام نیل، لام کھڑی زبر لا، نیل لا، کھڑی زبر ہے، شد ہے، کھڑی زبر ہے، لمبا بھی کریں گے، الف لام خالیہ نہیں پڑھنا، ہا زیر ہی، دین اللہ، فی دین اللہ، حمدہ زبر فا اف، واو زبر الف وا، اف وا، واو کے الف اور یہ الف مدہ، جیم دو زبر جن، افواجن، جیم کے اوپر 2 زبر ہیں، انہیں تنوین بولتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، جہاں پر بھی تنوین آ جائے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی جب ہم یہاں پر بنا وقف کے اس کو لفظ کو پڑھیں گے۔ لیکن کیونکہ آگے آیت پوری ہو گئی ہے اور ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو اصول سمجھ لیجئے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں جہاں پر وقف کرنا ہے 2 زبر آ جائیں اور اس کے آگے الف ہو تو 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا افواجن سے افواجا، پوری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ آیت پوری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ 2 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی پسند ہی ہوگی اور خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔